بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں رنگو میڈیا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج آپ کے لیے ایک انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آج کی ویڈیو اسرائیل کے اوپر ہے۔ جی ہاں، یہ ابھرتا ہوا اسرائیل، یہ یہودی، اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے۔ اسرائیل کے 6 کونوں والا جو ستارہ ہے، یعنی ان کے جھنڈے پر ایک ستارہ بنا ہوا ہے جس کے 6 کونے ہیں، تو 6 کونوں والا ستارہ اور اس کی حقیقت کیا ہے، ریئلٹی کیا ہے، اس کے علاوہ یہودیوں کی تاریخ کیا ہے۔ یہودیوں نے جب اسرائیل وجود میں آیا تھا، جب اسرائیل کو ایک زبردستی بنانے کی کوشش کی گئی تھی، تو آئنسٹائن کو صدر بنانے کی کوشش کس نے اور کیوں کی، اور یہودیوں کے اس وقت جو بڑے ربی ہیں، جو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، وہ ان کا یقین کیسا ہے اور وہ اس وقت اسرائیل کی کیا مدد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پوری ہوئی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آذربائیجان کی جیت کی خبر دی تھی، اور اس کے بعد جو سینیریو چینج ہوگا اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ کس طرح کوفہ اور پھر عراق کا جو شہر ہے کوفہ اس پر، اور کس طرح پھر اس کے بعد ترکوں کی باری آئے گی۔ ترکوں کی باری کس طرح آئے گی، ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے عالمی قیادت کر چکے ہیں۔ اب جو ہے ترکوں کی ہلاکت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ تو اس ساری ویڈیو میں آپ کو ایک انفارمیٹیو ویڈیو ملے گی، آپ کو مزہ آئے گا اور نئی چیزیں سننے کو آپ کو ملیں گی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ تو اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک 6 کونوں والا ستارہ ظاہر ہوا تھا۔ جی ہاں، ایک ستارہ ظاہر ہوا تھا جس کے 6 کونے تھے، اور اب جو یہودیوں کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو 6 کونوں والا ستارہ تھا اس میں ہمیں اس چیز کی بشارت دی گئی تھی کہ یہودی یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی نسل میں سے جب یہودی اپنا ملک قائم کریں گے، اپنی ایک سلطنت قائم کریں گے، تو اس کے ذریعے سے یہودی پوری دنیا پر راج کریں گے اور یہودیوں کو پوری دنیا پر عروج حاصل ہوگا۔ یہ یہودیوں کا خیال ہے۔ تو اب جب کہ اسرائیل قائم ہو چکا ہے، کافی عرصہ ہو چکا ہے، اور جب یہ اسرائیل قائم ہوا تھا تو وہاں کے جو لوگ تھے، جو وہاں کے بڑے تھے، جو اسرائیل کو قائم کروانے میں جن کا کردار تھا، یہودی جو تھے، انہوں نے کیا ایک کوشش کی، انہوں نے کوشش یہ کی کہ اسرائیل کا جو صدر ہے وہ آئنسٹائن جو ان کا سائنسدان تھا اس کو بنانے کی کوشش کی گئی، مگر آئنسٹائن نے انکار کر دیا۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بتاتا چلوں کہ اب بھی ایسے یہودی موجود ہیں، ایسے ربی موجود ہیں جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مگر وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں۔ ان میں اب تک بیعت کا سلسلہ بھی جاری ہے، ان میں اب تک سند کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور وہ گھنٹوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں مگر وہ کرتے اپنے طریقے سے ہیں۔ اچھا، اب جو اسرائیل کا 6 کونوں والے جھنڈے کا قصہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یہی وہ یہودی تھے جن کا اب یہی یقین ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، جن میں بیعت کا سلسلہ، سند کا سلسلہ جاری ہے، اور یہی وہ ربی یہودی ہیں۔ تو انہی کا اصرار تھا، انہی کی کوشش تھی، اور انہی کے کہنے پر اسرائیل کا جھنڈا جو ہے بنایا گیا کہ اسرائیل کے جھنڈے میں 6 کونوں والا ستارہ شامل کیا جائے، اور ان کا یقین ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری پوری دنیا پر حکومت قائم ہو جائے گی، اور ان کا ایک مسیحا ہے جو ہماری طرف سے دجال ہے، جس کو ہم دجال کہتے ہیں، کانا دجال کافر، وہ ان کا مسیحا ہے۔ اور مسلمانوں کا اور یہودیوں کا ایک چیز پر اتفاق ہے کہ 2 آئیں گے، 2 بندے آئیں گے، ایک مسیحا ہوگا اور دوسرا دجال ہوگا۔ اب نعوذ باللہ ہمارے نزدیک مسیحا جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، مگر وہ نعوذ باللہ کافر، یہودی، بغیرت انسان، وہ ان کو دجال کہتے ہیں۔ اور وہ دجال جو ہے ہمارے نزدیک جو دجال ہے کانا، تو وہ جو یہودی ہیں وہ اس کو مسیحا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے پوری دنیا پر حکومت قائم کرنے کا سبب بنے گا۔ تو جب وہ آئے گا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 6 کونوں والا ستارہ جو ہی اب ظاہر ہوگا، اب کیونکہ وہ کہتے ہیں دوسری دفعہ ظاہر ہونا ہے، تو پھر ہماری پوری دنیا پر حکومت قائم ہو جائے گی۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 کونوں والے ستارے کا ذکر تو نہیں فرمایا تھا، ہاں یہ ضرور فرمایا کہ جب اسرائیلی پوری دنیا پر حکومت کریں گے، یہودی پوری دنیا پر حکومت کریں گے، تو یہ بکھر جائیں گے اور یہ مصر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، مصر پر یہ قبضہ کر لیں گے، جس کے بعد عراق کے شہر کوفہ کی باری آئے گی اور وہاں پر بھی یہ قبضہ کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکوں کی باری آئے گی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے
4 قوموں کو عالمی قیادت دی ہے، عربوں کو دی ہے، ترکوں کو دی ہے، اور برطانیہ کو ملی ہے، اور اب جو ہے امریکہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد 5واں نمبر چائنا کا آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آذربائیجان والی سائیڈ سے یہاں سے ایک قافلہ اٹھے گا، ایک لشکر اٹھے گا جس کو کوئی تمیز نہیں ہوگی، اور پوری دنیا میں یہ چھا جائیں گے، اور یہ یہاں سے نکلیں گے، اور بصرہ میں ان کا پہلا پڑاؤ ہوگا۔ یہ کوئی فرق نہیں کریں گے، عورتوں کی جو ہے نا حملہ کریں گے یہ لوگ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ چھوٹے منہ والے ہوں گے، ان کی ناک چھوٹی ہوگی، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کا جو دین ہے وہ دین نہیں ہوگا، یہ بے دین لوگ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نکالا جا رہا ہے کہ چائنا جو ہے یہ نکلے گا، اب اس کی باری آئے گی۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ترکوں کا ایک لشکر ایسا ہے جس کو کوئی تمیز ہی نہیں ہے، وہ نکلیں گے اپنے گھر سے اور لوگوں کی بستیوں میں جائیں گے، خیموں میں جائیں گے، شہروں میں جائیں گے، اور وہاں کی عورتوں پر یہ حملے کریں گے۔ یعنی وہ چنگیز خان والی ان کا ذکر کر رہے تھے۔ دیکھیں یہ واقعہ تو پہلے ہو چکا ہے۔ چنگیز خان نے اپنی جو ان کی تھی وہ سارا کچھ دکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کس طرح ان کو ختم کیا، منگولوں کو ختم کیا، ان کی حکومت ختم کی۔ جس کے بعد ترکوں کی باری آئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے قیادت دی۔ لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد جو ہے ترکوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جب عیسائی قسطنطنیہ کے دروازے پر لڑ رہے ہوں گے، صلیبی جنگ اور مسلمانوں کے درمیان جنگ جاری ہوگی، تو یہ ایک افواہ اڑا دی جائے گی کہ مہدی آ گئے ہیں، مہدی آ گئے ہیں۔ تو مسلمان دوڑیں گے، سارے لوگ دوڑیں گے کہ وہ آ گئے ہیں، لیکن یہ صرف خبر ہوگی، اس کی مطلب جھوٹی خبر ہوگی، افواہ ہوگی، کوئی سچی خبر نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ترک ہیں وہ 12 نوجوانوں کو بھیجیں گے تحقیق کے لیے کہ جاؤ تحقیق کرو واقعی آئے ہیں یا نہیں آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان 12 نوجوانوں کے نام جانتا ہوں، ان 12 نوجوانوں کے والدین کے نام بھی جانتا ہوں، اور خدا کی قسم میں ان گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں جن پر بیٹھ کر وہ ترک اس خبر کی تصدیق کی تحقیق کے لیے جائیں گے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی انفارمیٹیو ویڈیو تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک ہیں، یہ سچ تو ہونی ہے، کیونکہ اب دیکھیں یہودی پکی بات ہے کہ کافر جو ہیں ایک نہ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ پوری دنیا پر حکومت بنائیں گے، جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کو ختم کریں گے، ان کی نیستان و نابود کریں گے۔ ترکوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ایمان کے ساتھ، سلام کے ساتھ اس دنیا سے ہمیں لے جائیں۔ آمین۔ صدق اللہ۔